ایک خوبصورت لاہور کے محلے میں رہنے والے کزن احمد اور اس کی چچی زاد بہن مریم کا رشتہ بچپن سے ہی اتنا گہرا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر پل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ احمد مریم کو اپنی آنکھوں کی روشنی کہتا اور مریم احمد کو اپنا سپنا کہتی۔ جب وہ دونوں بچے تھے تو گلی میں کھیلتے ہوئے احمد مریم کا ہاتھ تھامے رکھتا، اگر مریم گر جاتی تو احمد اسے اٹھا کر گلے لگا لیتا اور اس کے زخم پر پھونک مارتا۔ سکول کے دنوں میں احمد مریم کو خود سکول چھوڑنے جاتا اور واپس لاتا، بارش میں بھیگ کر بھی اس کے لیے چھتری لے کر کھڑا رہتا۔ رات کو جب مریم ڈرتی تو احمد اس کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سناتا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لے پاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، احمد کالج میں داخلہ ہوا اور مریم بھی بڑھنے لگی تھی، مگر ان کا پیار بدستور ویسا ہی تھا۔ جب مریم کی شادی کی بات چلی تو احمد کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رات بھر روتا رہا اور مریم نے بھی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، احمد تمہارے بغیر میں کیسے جی سکتی ہوں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ احمد نے اپنی محنت سے گھر سنبھالا اور مریم کی شادی روک دی۔ خاندان والوں نے شدید مخالفت کی، مگر احمد نے مریم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ہمارا پیار خاندانی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ پھر ایک دن جب مریم بیمار پڑی تو احمد نے دن رات اس کی خدمت کی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا رہا اور آنسو سے اس کا چہرہ دھوتا رہا۔ مریم نے کمزور آواز میں کہا، احمد تم میرے سب کچھ ہو۔ احمد نے اسے گلے لگا کر کہا، تم بھی میری جان ہو۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک ایسا جذباتی طوفان اٹھا کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ مریم نے احمد کے سینے پر سر رکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو وہ پیار دیا جو کزنوں کے رشتوں میں بھی ممکن تھا، مگر ان کے لیے مقدس اور خالص تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا پیار مزید گہرا ہوتا گیا۔ احمد نے مریم کے لیے اپنی نوکری چھوڑ دی اور گھر پر ہی رہ کر اس کی دیکھ بھال کی۔ جب مریم نے کہا کہ میں تمہارے بغیر اکیلی نہیں رہ سکتی تو احمد نے اسے وعدہ کیا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ایک رات جب چاندنی تھی، دونوں چھت پر بیٹھے تھے، مریم نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، احمد تمہاری آنکھیں میری دنیا ہیں۔ احمد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور تم میری روح ہو۔ اس لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو اتنا قریب محسوس کیا کہ دونوں دنیا بھول گئے۔ مریم نے احمد کے گلے لگ کر کہا، میں تمہاری ہوں ہمیشہ۔ احمد نے اسے چوما اور کہا، تم میری ہو اور میں تمہارا۔ خاندان والوں نے جب یہ دیکھا تو شدید مخالفت کی، مگر دونوں نے گھر چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگے جہاں ان کا پیار کھل کر ابھرا۔ احمد مریم کے لیے کھانا بناتا، مریم اس کے لیے کپڑے سیتی۔ مریم جب روتی تو احمد اسے گود میں اٹھا کر گانے سناتا اور مریم مسکرا دیتی۔ ایک دن مریم نے احمد سے کہا کہ ہماری محبت کوئی جرم نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا رشتہ ہے۔ احمد نے اسے گلے لگایا اور کہا، یہ ہمارا پیار ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور مشکل کا سامنا کیا۔ جب مریم حاملہ ہوئی تو احمد خوشی سے پاگل ہو گیا، وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ رات کو اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا اور کہتا، یہ ہمارا پیار کا پھل ہے۔ مریم نے مسکرا کر کہا، تم میری کزن ہو، میرے محبوب ہو، میری سب کچھ ہو۔ احمد نے اسے چوم کر کہا، تم میری دنیا ہو۔ اس کے بعد دونوں ایک خوبصورت زندگی گزاری جہاں ان کا پیار ہر روز نیا رنگ لیتا تھا۔ محلے والے انہیں دیکھ کر حیران ہوتے، مگر دونوں کی آنکھوں میں صرف ایک دوسرے کا عکس تھا۔ مریم جب بچے کو جنم دیتی تو احمد اس کے سراہانے بیٹھا رہتا اور آنسو بہاتا کہ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ بچہ بڑا ہوتا تو دونوں اسے سکھاتے کہ سچا پیار کیا ہوتا ہے۔ احمد اور مریم کا رشتہ ایسا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ جب مریم بوڑھی ہوئی تو بھی احمد اس کے ساتھ تھامے بیٹھا رہتا تھا اور وہ کہتا، تم اب بھی میری چھوٹی مریم ہو۔ مریم مسکرا کر کہتی، تم میرے ہیرو ہو۔ آخر جب مریم کی آنکھیں بند ہوئیں تو احمد نے اسے گلے لگا کر کہا، تمہارے بغیر میں کیسے جیوں گا، مگر وہ جانتا تھا کہ ان کا پیار موت کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ یہ کہانی ایک ایسے کزنوں کے پیار کی جو دنیا کی ہر حد پار کر گیا، مگر ان کے دلوں میں صرف ایک دوسرے کا ہی گھر تھا جو کبھی ختم نہ ہوا، اور لوگ اسے سن کر روتے رہے اور شیئر کرتے رہے، کیونکہ یہ پیار تھا جو سب سے بڑا تھا۔